بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ان کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3683، عن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ۔ محمد بن سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، قال استاذن عمر بن الخطاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ یعنی عمر بن خطاب کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے اور آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِّن قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَغْفِرْنَهُ۔ جب عمر آپ کے گھر پہ گئے اور اجازت چاہی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں تھیں جو آپ سے بات کر رہی تھیں اور آپ سے نان و نفقہ میں زیادتی کے لیے مطالبہ کر رہی تھی۔ یعنی آپ کی بیویاں اس وقت آپ کے پاس بیٹھی تھی جن کا تعلق قریش سے تھا، اور وہ آپ سے بحث کر رہی تھی کہ بھائی حالات پہلے کے مقابل میں اچھے ہو گئے تو ہمیں جو خرچ برچ ملتا ہے اس میں زیادتی کر دیجئے، بڑھا دیجئے۔ اس طرح بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے بحث کر رہی تھی، اور اسی دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ سب کو پتہ عمر بڑے جلالی صحابی ہیں، تو جب یہ پہنچے، اچھا دوسری بات یہ کہ بیویوں کو یہ حق ہے کہ بھائی وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور گھریلو زندگی ہے تو کبھی آواز اونچی بھی ہو سکتی ہے، نیچی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ایسے ہی وہ بیویاں نبی کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کر رہی تھی۔ عالیۃ اصواتہن علی صوتہ، اور ان بیویوں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تھی۔ یعنی مطالبے میں جائز سی بات ہے، تھوڑے جذبات تو دکھانے پڑیں گے نا، تو وہ بیویاں جو ان کی فطرت ہے بیویوں کا، وہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں۔ فلما استاذن عمر بن الخطاب، جب عمر بن خطاب نے اجازت چاہی اندر آنے کی، قمنا فبا درن الحجاب، تو جیسے بیویوں کو لگا نبی کے کہ عمر آ گئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں، تو فوراً وہاں سے اٹھی اور پردے کے پیچھے چلی گئی۔ کہہ رہے ہیں فَأَذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اجازت دی۔ فَدَخَلَ عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ یعنی جب عمر اندر داخل ہوئے تو آپ ہنسنے لگے۔ کہہ رہے فقال عمر، تو عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ایسے ہنساتا ہے۔ دیکھیں مسکراتے چہرے اللہ کو پسند ہے، وہ چہرے نہیں جو ہمیشہ غصے میں چور، لال پیلا ایسا لگتا۔ ایک صاحب کسی کی فضیلت بیان کر رہے تھے، کہتے یہ تو ایسے ہیں کہ ان کو کبھی ہنسی نہیں آتی۔ حد ہو گئی یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب اندر گھسے تو آپ ہنس رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہنساتا رہے۔ لیکن وجہ جاننی چاہیے کہ بھی اللہ کے رسول میں بھی اندر آ رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں، یہ وجہ انہوں نے پوچھنی چاہیے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبت من ہؤلاء اللاتی کننا عندی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ مجھے تعجب ہے ان عورتوں پر جو ابھی ہمارے پاس بیٹھی تھی۔ فلما سمعنا صوتک، اور جیسے انہوں نے تمہاری آواز سنی ہے، ابتدن الحجاب، وہ پھٹافٹ اٹھ کے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ کہہ رہی یہ حرکت دیکھ کر کے مجھے ہنسی آ گئی کہ ابھی تو مجھ سے بات کر رہی تھی اور جیسے عمر کی آواز سنی یہاں سے اٹھی اور اندر چلی گئی پردے کے اندر۔ فقال عمر فانت حق ایہبن یا رسول اللہ، تو عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، حق تو یہ تھا کہ وہ عورتیں آپ سے ڈرتی، یہ کہہ رہے بھی حق تو یہ تھا کہ وہ عورتیں آپ سے ڈرتی۔ ثم قال، پھر عمر نے کہا یا عدواتی انفسہن، یعنی ان بیویوں کو خطاب کر کے کہ اے اپنے جانوں کی دشمنیں، یعنی تھوڑا جو ان کا روب و دبدبہ تھا ہی،
تو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اپنے جانوں کے دشمنیں، اتہبننی ولا تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو۔ یہ کمال کی بات ہے نا، ڈرنا تو اللہ کے رسول سے چاہیے، اور تم اللہ کے رسول سے ڈرتی نہیں ہو۔ یہاں بات کر رہی تھی اور مجھ سے ڈر میں آیا اور تم ڈر گئی، تو مطلب یہ عجوبہ ہو گیا۔ حالانکہ مسئلہ یہ تھا وہ میاں بیوی کا میٹر ہے، چلتا ہے، لیکن عمر جو بات کر رہے ہیں وہ ایک نبی کی حیثیت سے، اتنے اونچے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ان سے تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ بہرحال کہہ رہے فَقُلْنَا نَعَمْ أَنْتَ أَفَضُّ وَأَغْلَظُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان بیویوں نے سمجھا کہ اب صفائی دینی بھی ضروری ہے، تو آواز دی اندر سے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں، یعنی وجہ بتائیں ہم آپ سے کیوں ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت نہیں ہیں جتنے آپ ہیں۔ اچھا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جب ہوئی تو اللہ کے رسول کو لگا کہ ایسا نہ عمر کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کیونکہ ان کا جو روب و دبدبہ تھا وہ بیجا نہیں تھا، بجا تھا، کیونکہ غلط کام دیکھ کر کے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہر آدمی کے اندر الگ الگ کوالٹی ہوتی، الگ الگ خوبی ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ایسا نہ بیویاں کی باتیں سنے تو یہ سمجھے کہ حقیقت میں بہت سخت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کے بیٹے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے عمر، خطاب ان کے باپ کا نام تھا، والد کا نام، تو اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر کے آپ کہہ رہے ہیں ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلکا فجا غیر فجکا، کہ اگر شیطان بھی کبھی آپ کے راستے میں آ جائے تو آپ کے ڈر کی وجہ سے شیطان بھی آپ کے لیے اپنا راستہ چھوڑ دیتا۔ تو کہہ رہی یہ تو عورتیں ہیں، ان کی بات تو چھوڑو، وہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ تو یعنی کہنا چاہتا آپ کے روب و دبدبہ کے یہ عالم ہے۔ شیطان کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو شیطان جب ڈرتا ہے تو ظاہر سی بات یہ تو عورتیں ہیں آپ کے روب و دبدبہ کے عالم میں تو ڈریں گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس حدیث سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے روب و دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ نبی کی بیویاں بھی ان کا احترام کرتی تھی۔ وہ آئے اور بیچاری بالکل خاموش ہو گئی اور ان کے پردے کے اندر چلی گئی۔ اور دوسرا روب و دبدبہ اور ان کے جلالی کا عالم یہ تھا کہ شیطان بھی اپنا راستہ چینج کرنے پر مجبور ہو جایا کرتا۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شخصیت کا یہ عالم تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا